حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی اصغر ہے، جیسے کہ لے کر کے چلے ہے، لے کر کے جانے کے بعد جب عمر ابن سعد نے دیکھا، پھٹا مار کے ہنسنے کے بعد آپ دیکھنے لگا، کہنے لگا حسین اب آ رہے ہو، جب تمہارا سب کچھ لٹ گیا، اب آ رہے ہو کہ تم نے اپنے علی اکبر کو کھو دیا ہے، اب آ رہے ہو کہ جب تم نے غازی عباس کو کھو دیا ہے، اب آ رہے ہو کہ جب تم نے اور محمد کو کھو دیا ہے، اگر تم پہلے آتے تو ہو سکتا تھا تمہارے اور محمد بچ سکتے تھے، ہو سکتا تھا تمہارے علی اصغر بچ سکتے، تمہارے علی اکبر بچ سکتے تھے، ہو سکتا تھا کہ تمہارے غازی عباس بچ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین پیغام دیتے ہیں، اے عمر بن سعد سن لے، آج میں تیرے پاس کوئی جان کی بھیک لے کر کے نہیں آیا ہوں، جان کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، سن تو سوچ رہا ہے کہ میں جان کی بھیک مانگنے آیا ہوں، تو سن لے میں جان کی بھیک مانگنے نہیں آیا بلکہ تیرے سامنے اپنی جان کو لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اتنے میں آپ پکڑے ہی ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی جب چادر ہٹائی تو جب عمر ابن سعد نے دیکھا ایک دم سب لوگ حیران و ششدر ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ یہ معاملہ دیکھ ہی رہے تھے، دیکھتے آپس میں یہ بات مشورہ کر ہی رہے تھے، اتنے میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ دیکھ رہا ہے، وہ کھڑا بھی ہے، عمر ابن سعد کھڑا ہوا ہے اور ہرملہ کو اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہرملہ وہ ہے کہ جس کا نشانہ بڑا پکا تھا، جس کا نشانہ بڑا پختہ تھا، یہ ہرملہ کو جب اشارہ کرتا ہے تو ہرملہ نے جیسے ہی یہ معاملہ عمر ابن سعد کو دیکھا تو ہرملہ نے تیر مارنا اسٹارٹ کرا۔ حضرت امام حسین کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، حضرت امام حسین ایسے کھڑے ہیں، آپ کی بائیں سائڈ میں وہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ تیر کی طرف جیسے کہ تیر اشارہ، وہ تیر کو اپنے کمان میں تانتا ہے اور تیر کو تاننے کے بعد حضرت علی اصغر کی طرف وہ تیر چلانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا لیکن جب وہ چلاتا ہے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسری بار جب وہ چلاتا ہے اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پھر نیچے گر جاتا ہے۔ جب تیسری بار چلاتا ہے پھر اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پھر ہرملہ کے ہاتھ جب کانپ جاتے ہیں تو پھر وہ تیر نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد عمر ابن سعد نے کہا تھا بزدل، تجھ سے ایک 6 ماہ کے بچے پر تیر نہیں چل رہا ہے۔ میرے عزیز، وہ واقعہ اندازہ فرمائے، کربلا اتنا آسان نہیں ہے، کربلا کو سننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا 6 ماہ کے بچے پر تجھے تیر چلانا نہیں آتا ہے، تو ہرملہ نے کہا تھا سن عمر ابن سعد، تو جانتا نہیں ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مارا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، لیکن سن میں جب اس پر اشارہ کرتا ہوں تو وہ دور خیمہ لگا ہے۔ اللہ اکبر، دور خیمے لگے ہونے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر کل 7 سال ہے۔ اللہ اکبر، 7 سال کی بچی اشارہ کر رہی ہے، اشارہ کرنے کے بعد دور سے ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے، ظالم میرے چھوٹے بھائی اصغر پر، اصغر کو جب تم لوگ پانی نہ دے سکتے تو اس کے اوپر تیر نہ چلا ہو۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، ہونٹوں کو بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر ابن سعد جی کہتا، عمر ابن سعد دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ بچی اشارہ کر رہی ہے کہ ظالموں میرے بھائی پر، علی اصغر پر تیر نہ چلانا، اس لیے کہ تم نے 3 دن سے کھانا نہ دیا ہے، 3 دن سے میرے بھائی کا پانی بند کر رکھا ہے، 3 دن سے میدان کربلا کے اندر پانی بند ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ سنتا ہے تو پھر اس نے عمر ابن سعد نے کہا تھا آنکھیں بند کر، اور آنکھیں بند کر کے تیر چلا۔ جب عمر ابن سعد نے تیر چلایا تھا تو قربان جائے اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی آپ کی گود میں چھوٹے سے 6 ماہ کے آپ کے لاڈلے، آپ کی جو جان تھی حضرت علی اصغر آپ کے پاس تھے، جب اس نے تیر چلایا ہے تو حضرت امام حسین کے بازو میں چبھتا ہے، بازو میں چبھتے ہوئے وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں بے بس ہو جاتا ہے، گلے کے اندر چبھ جاتا ہے، اور جب وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں بے بس ہوتا ہے تو حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روح قبض، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب امام حسین کا دل ٹوٹ گیا ہے، اب امام حسین
کا دل ٹوٹ چکا ہے، اس لیے کہ آپ نے 6 بار کے بچے کو قربان کر دیا ہے۔ جب آپ لے کر کے آئے ہیں، لے لانے کے بعد حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت امام حسین کی بہن ہے آتی ہے، پاس میں آنے کے بعد اور حضرت امام حسین لے کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور حضرت سیدنا علی اصغر کو لے جانے کے بعد وہاں بٹھا دیتے ہیں اور نڈال دیتے ہیں، اور نڈالنے کے بعد جیسے ہی اتنے میں سیدہ زینب آتی ہے، حضرت زینب نے یہ معاملہ دیکھا، حضرت زینب نے یہ معاملہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو 6 ماہ کا بچہ ہے، جو میرے بھائی کا بچہ ہے، میرا جو بھتیجا ہے، آج وہ اس دنیا میں نہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین سے کہتی ہے، حسین تم اپنے اصغر کو یہاں سے دفن کر دو، اس لیے کیا معلوم ہے یہ یزیدی آپ کے جانے کے بعد چھوٹے سے بچے علی اصغر کے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں مصطفیٰ کے گھرانے پر۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین اٹھاتے ہیں، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اٹھاتے ہیں، اتنے میں میرے حسین کی 7 سال کی سکینہ ہے، 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی کو جیسے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آج اس دنیا میں نہ رہا ہے، میرا 7 سال کا بھائی، میرا 6 ماہ کا بھائی اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جب تیر لگا ہے تو حضرت امام حسین نے حضرت اپنی بیٹی سکینہ کو دی ہے۔ جب سکینہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب کو اٹھا، حضرت علی اصغر کو جب اٹھایا ہے تو اٹھانے کے بعد آپ گود میں لے کر کے ٹہل رہی ہے، کبھی ادھر چکر مار رہی ہے تو کبھی ادھر چکر مار رہی ہے۔ اللہ اکبر، چکر مار ہی رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدہ زینب آ جاتی ہے اور زینب آنے کے بعد فرماتی ہے بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ کس کو لے کر کے ٹہل رہی ہو۔ حضرت زینب جیسی ہی یہ پوچھتی ہے تو حضرت سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان آج میرا بھائی 3 دن سے مسلسل نہ میرے بھائی نے کچھ کھایا تھا، میرے بھائی نے نہ کچھ پیا تھا، اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، آج میرا بھائی سویا ہے، پھوپھی جان ابھی بھائی کو سونے دے۔ اللہ اکبر، جب آقا حسین کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچتی ہے میرے حسین تڑپ کے روتے ہیں، میرے حسین کا دل ٹوٹ جاتا ہے، میرے حسین روتے ہیں اور رونے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی زینب، بیٹی سکینہ سنو سنو، آج آپ کا بھائی اس دنیا میں نہ رہا بلکہ وہ اس وقت وہ دنیا میں نہ رہا، ظالموں نے اس کو پانی نہ دیا، ظالموں نے ظلم کر کے تمہارے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر کو ظالموں نے شہید کیا ہے اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ سن لو، آج آپ کا بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، آج آپ کا بھائی اب یہاں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کر کے جانے کو مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کر جامع کوثر پی رہا ہے۔ کربلا کو سننا میرے عزیز اتنا آسان کام نہیں، بڑا دل تھار کے بیٹھے جب کربلا کا واقعہ سنا کریں، اس لیے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور وہ تو وقت کی زیادہ قلت ہے، اس لیے کہ میرے بعد بھی ہمارے علماء کرام جلوگر ہیں اور ان سے بھی آپ روحانی بیانات سنیں گے، اور جو علماء ہمارے باہر سے آئے ہیں تو آپ ان کے بیانات سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں ان باتوں پر خاص کر توجہ یہ کرنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی اندر صرف اپنا نام روشن نہیں کیا، وہ سوچے کہ امام حسین اپنا نام روشن کرنے کے لیے کربلا کے اندر چلے۔ آج کا لوگ اگر کوئی نیا کام کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی مذاق میں بنا لیتے ہیں، یعنی وہ دکھاوے کے اگر بندہ صحیح طریقے سے کرتا بھی ہوگا تو پھر وہ دکھاوے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک سنانا چاہتا ہوں، 2 منٹ کا ہے بس، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ مچل کے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ درود پاک کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کہ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح
नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आमिर, आमिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकूर, नाकूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहीसा, अलहीसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे मदार, मदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे गजीरा, उज़ैबा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किल्हाब, किल्हाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आपने सजरा सुन लिया कि हजरत आदम से लेकर मुस्तफा तक का शजरा था। और माशाअल्लाह आपने देखा कि हमारे उलमा हज़रात बिल्कुल पूरी सरपरस्ती के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा के कदमों के जरिए, इन उलमा के कदमों के सदक़े तो खैर मुझे और ज्यादा तरक्की अता फरमाए और आपको भी इनके सदक़े में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक इनके सदक़े में मेरे इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में उम्र में भी बरकत अता फरमाए। तो अल्लाह पाक हमें सही माना में अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक रहें दुनिया में तो ईमान की हालत में रहें, और जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो हमेशा दुआ मांगा करें, अल्लाह जब भी खात्मा फरमाना तो ईमान की हालत में खात्मा फरमाना। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत अगर कोई चीज़ है तो वो ईमानी दौलत है। अगर बंदे के पास ईमानी दौलत नहीं है तो फिर उसने जो दुनिया में जिंदगी गुजारी वो भी बेकार, और जो कब्र के अंदर गुजारेगा वो भी बेकार, और जो कब्र से उठने के बाद कल बरोज़ क़यामत जब उसको उठाया जाएगा तो फिर तो डायरेक्ट उसका रास्ता जहन्नम ही होगा। तो हमें होना ये चाहिए। अल्लाह पाक